کسی زمانے میں ایک بہت ہی بیدار اور باشعور انسان رہتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کا سربراہ بھی تھا۔ ہر کوئی اس کی اور اس کے خیالات کی عزت کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اس سے سیکھنے اور زندگی کے معاملات میں مشورے مانگنے کے لیے آتے تھے، جبکہ اس کا اپنا بیٹا انتہائی قائل سست قسم کا انسان تھا۔ زیادہ تر اپنا وقت سونے اور دوستوں میں ضائع کیا کرتا تھا۔ کسی بھی قسم کی نصیحت یا مشورہ اس پر اثر نہیں کرتا اور وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ زمانے گزرتے گئے، بیدار انسان ضعیف ہونے لگا۔ جو ہی وہ ضعیف ہوتا جا رہا تھا، ویسے ہی اسے اپنے بیٹے کے مستقبل کی فکر ستاتا رہتا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کو ایسا کچھ ضرور دینا چاہیے جس سے وہ اپنا اور اپنے خاندان کے مستقبل کا خیال رکھ سکے۔ ایک دن اس نے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا تم اب بچے نہیں رہے، تمہیں زندگی کو سمجھنا اور ذمہ داریوں کو نبھانا سیکھنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم زندگی کا اصل مقصد جانو، اور ایک بار تم زندگی کا مقصد جان گئے تم ہمیشہ ہر حال میں خوش رہو گے۔ اس نے بیٹے کو ایک بیگ پکڑایا جس میں 4 جوڑے کپڑے 4 موسموں کے حساب سے تھے، کچھ ڈرائی فروٹس تھے، راستے کی خوراک، پیسے اور ایک نقشہ بھی تھا۔ باپ نے کہا، میں چاہتا ہوں تم جاؤ اور اس نقشے میں موجود خزانے کو ڈھونڈ کر نکال لے آؤ۔ میں نے نقشے میں موجود اس جگہ کو مارک بھی کیا ہے جہاں خزانہ ہے۔ بیٹے کو یہ خیال بہت اچھا لگا۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے اتنا اچھا سوچا ہے۔ اگلے دن وہ بڑی بےتابی سے خزانے کی تلاش میں سفر پر نکل گیا۔ وہ جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں کو پلانگتے ہوئے دور سے دور جاتا گیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اس سفر میں بہت سے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کچھ نے اسے کھانا کھلایا اور کچھ نے رات گزارنے کی جگہ دی۔ اس کا سامنا چوروں، ڈاکوؤں سے بھی ہوا جنہوں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی، اور بے ایمان لوگوں سے بھی جنہوں نے اسے ٹگانے کی کوشش کی۔ اس نے سفر میں انسان کا اچھا روپ بھی دیکھا اور برا بھی دیکھا۔ آہستہ آہستہ موسم بدلتے گئے۔ جب موسم ناخوشگوار ہوتا وہ رک جاتا، اور جب موسم صاف ہوتا تو وہ سفر جاری رکھتا۔ آخر کار 1 سال کے طویل سفر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا جو ایک چٹان تھا۔ نقشے کے حساب سے خزانہ چٹان کے پاس موجود درخت کے نیچے تھا۔ اس نے بے چینی سے کودنا شروع کیا۔ وہ مسلسل کودتا رہا، بار بار کودتا رہا، درخت کے چاروں طرف جہاں تک ہو سکا وہ کودتا رہا، لیکن اسے کوئی بھی خزانہ نہیں ملا۔ اس نے 2 دن لگا دیا خزانے کی تلاش میں اور مسلسل کودنے میں۔ تیسرے دن وہ شدید مایوس ہو گیا اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اسے باپ کے جھوٹ بولنے پر شدید حیرت بھی ہوئی تھی اور مایوسی بھی۔ واپسی کے راستے پر بھی اس نے اسی طرح بدلتے موسموں کا سامنا کیا جیسے آتے ہوئے کیا تھا، لیکن اس بار وہ راستے میں بدلتے موسم کا مزہ لیتا تھا۔ خزاں کے، پتجھڑ اور بہار کے کھلتے پھولوں کا بھی مزہ لیتا رہا۔ ناچتے گاتے پرندوں اور بارش کے قطروں کا بھی مزہ لیتا تھا۔ وہ کچھ مقامات پر صرف اور صرف غروب آفتاب کو دیکھنے کے لیے رک جاتا، اور کچھ گاؤں میں سردیوں کی شاموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی رک جاتا تھا۔ اس کی خوراک ختم ہو گئی تھی۔ اس نے خود ہی شکار کرنا اور محنت کر کے اپنی خوراک اور ضروریات پیدا کرنا سیکھ گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے دھونا اور اپنے لیے رات گزارنے کے مقامات بنانا بھی سیکھ گیا تھا۔ وہ خود کو جنگلی جانوروں، چوروں سے حفاظت کرنا بھی سیکھ گیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے دوبارہ ملا جنہوں نے اسے کھانا کھلایا تھا اور رہنے کی جگہ بھی دی تھی۔ اس بار وہ ان لوگوں کے پاس کچھ دنوں کے لیے رک بھی گیا۔ کسی نہ کسی طرح سے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا کے ان کے احسانوں کو بھی چکایا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کتنے اچھے اور بے لوث لوگ تھے جو مہمان نوازی کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ واپسی کے راستے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ باپ پرجوش انداز میں بیٹے کو گلے لگایا اور انتہائی خوش ہوا اور پوچھا کہ تمہارا سفر کیسا رہا بیٹا؟ کیا تمہیں خزانہ مل گیا؟ سفر بہت اچھا تھا ابو، لیکن مجھے معاف کرنا، میں خزانے کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے کوئی خزانہ نکال کر لے گیا ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے خود پر بھی حیران ہو گیا کہ وہ اپنے باپ پر ناراض ہونے کے بجائے ان سے شرمندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہاں کوئی خزانہ نہیں تھا بیٹا، باپ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیوں آپ نے مجھے بھیجا ابو؟ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا بیٹا، لیکن پہلے تم مجھے بتاؤ کہ جاتے ہوئے تمہارا سفر کیسا تھا؟ کیا تمہیں مزہ آیا تھا؟ بالکل بھی نہیں ابو، کیونکہ میں فکر مند تھا۔ مجھے جلدی اور ہر حال میں خزانے تک پہنچنا تھا،
اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے نکالتا۔ مجھے اس چٹان تک پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن واپسی کا سفر کا مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے بہت سے دوست بنائے اور بدلتے ہوئے دن رات کے معجزات کو بھی دیکھا۔ میں نے مختلف کام کاج بھی سیکھا اور سروائیو کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ واپسی کے 2 سالوں میں نے بہت کچھ سیکھا اور اس سفر نے مجھے خزانہ نہ ملنے کا غم بھی بلوا دیا۔ بالکل صحیح کہا بیٹا، میں چاہتا ہوں تم زندگی میں اپنی منزل پر بڑھتے رہو، لیکن اگر تم مسلسل منزل پر ہی دھیان لگائے رکھو گے تب تم راستے سے لطف اندوز کبھی نہیں ہو پاؤ گے اور زندگی کے اصل خزانے کو کھو دو گے۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کا اپنا کوئی منزل نہیں ہے، یہ صرف ایک تجربہ ہے جس سے ہر لمحہ ہر دن گزرنا ہے۔ زندگی کا مقصد زندگی کو جینا ہے، اس کے ایک ایک پل سے لطف اندوز ہونا ہے، وہ پل خوشگوار ہو یا ناخوشگوار انہیں قبول کرنا ہے۔ دوستو، اگر کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو آپ کمنٹ میں بتائیے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خوش رہے، بیدار رہے، لمحے موجود میں حاضر رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔